ہے۔ مسعودی نے اپنی کتاب اثبات الوصیہ کے صفحہ نمبر 196 پر بھی یہ عقیدہ لکھا ہے کہ ہمارے جتنے ائمہ تھے وہ ماں کے پیٹ میں نہیں ماں کے پہلو میں تھے، اور پیدا ہوتے ہوئے ماں کی شرمگاہ کی بجائے ماں کی ران سے پیدا ہوئے۔ اب سوال یہ ہے، کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تمام انبیاء سے افضل نہیں ہیں؟ کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام ائمہ سے افضل نہیں ہیں؟ جب اللہ کے نبی اتنی عظمتوں والے ہیں، کائنات کی تمام مخلوقات کے سردار ہیں، امام ہیں، تو پھر بتائیے اگر یہ فضیلت ہے ائمہ کی کہ وہ پیٹ کی بجائے پہلو میں ان کا حمل ہوا اور ماں کی شرمگاہ کی بجائے وہ ران سے پیدا ہوئے، اگر یہ فضیلت والی بات تھی تو محمد کریم اس سے کیوں محروم رہ گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل ان کی والدہ کے پیٹ میں کیوں ہوا اور وہ ماں کی ران سے کیوں پیدا نہ ہوئے؟ یہ شیعہ مذہب کا وہ غلو ہے اور ان کے تناقض کا کھلا ثبوت ہے کہ اگر یہ عزت عظمت کی بات ہے تو اس کے پہلے حقدار تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شیعہ اپنے امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، صاحب هذا الامر رجل لا يسميه باسمه الا كافر۔ انوار النعمانیہ جلد نمبر 2 صفحہ 53۔ اور ابو محمد حسن العسکری سے روایت بیان کرتے ہیں انہ قال لأم المہدی ستحملین ذکرا واسمہ محمد وهو القائم من بعدی۔ یہ حوالہ بھی انوار النعمانیہ جلد 2 صفحہ 55 کا ہے۔ پہلے والا جلد 2 صفحہ 53 پہ ہے اور دوسرا حوالہ صفحہ 55 پہ ہے۔ پہلی روایت کیا ہے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، قائم آل محمد رجل ایک آدمی ہوگا۔ اس کے نام کی صراحت امام جعفر صادق نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں اس کے نام کی صراحت کرنے والا کافر ہوگا۔ بس وہ ایک آدمی ہوگا، رجل کا ذکر آیا، اس کا نام نہیں بیان کیا، بلکہ کہا جو اس کا نام بیان کرے وہ کافر ہے، بس وہ قائم آل محمد ہے۔ اور اسی کتاب اسی جلد 3 صفحوں کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے 12ویں امام کی والدہ سے کہا کہ تمہیں حمل ہوگا ایک لڑکے کا جس کا نام محمد ہوگا اور وہ میرے بعد قائم آل محمد ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک صفحے پر 3 صفحے پہلے کہہ رہے ہیں کہ 12ویں امام کا نام لینے والا نام رکھنے والا کافر ہے، نام کی صراحت نہیں، اور 3 صفحے کے بعد اس کا نام خود بیان کر رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ٹکراؤ ہے، یہ کتنا بڑا ابہام اور اشکال ہے۔ 3 صفحے پہلے یہ عقیدہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمارے امام قائم آل محمد کا نام کی صراحت کرنے والا کافر ہے، اور خود 3 صفحے کے بعد اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ جائیے اس سوال کو اپنے ذاکروں سے پوچھئے۔ ایک اور سوال، اگر کوئی سنی شیعہ ہونا چاہے تو اس کو شیعت کے اتنے زیادہ فرقوں میں سے کس فرقے میں شامل ہونا پڑے گا؟ وہ امامیہ شیعہ بنے یا اسماعیلیہ شیعہ بنے یا اسماعیلیوں کے پھر آگے فرقے آغا خانیہ بنے، بہرا بنے، نصیریہ بنے، زیدیہ بنے، شیعہ مذہب میں سے کون سا مذہب اختیار کرے؟ اور سب کے سب یہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ وہ اہل بیت سے ہیں، اور سب کے سب علی کی امامت کے دعوے دار ہیں، اور سب صحابہ کرام سے بغض اور عداوت میں اکٹھے ہیں، اور سب حضرت علی کو رسول کریم کا خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، اگر آج کوئی سنی شیعہ ہونا چاہے تو وہ اتنے زیادہ فرقوں میں سے کس فرقے میں شامل ہو؟ امامیہ بنے، اسماعیلیہ بنے، دروز یا فاطمیوں فرقوں کی جو باقیات ہیں اس کے اندر داخل ہو؟ جائیے اور اس سوال کا جواب تلاش کیجئے۔ ایک اور سوال، جب شیعوں سے 12ویں امام کی دلیل مانگی جائے تو وہ حدیث کا ذکر کرتے ہیں جو چادر والی حدیث کے نام سے مشہور ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کا ذکر کیا، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اس حدیث میں حضرت فاطمہ کے نام کی صراحت موجود ہے، اللہ کے نبی نے ان کا نام لیا حضرت فاطمہ کا، مگر تم نے 12 اماموں کی جو فہرست بنائی اس میں سے حضرت فاطمہ کا نام کیوں نکالا؟ آپ کے پاس امامت کے لیے دلیل جو حدیث ہے، اس حدیث میں حضرت فاطمہ کا نام نص ثابت ہے، اللہ کے نبی اس کا نام لے رہے ہیں، فاطمہ، علی، حسن، حسین، تو جو 12 اماموں کی آپ کی لسٹ ہے اس میں سے حضرت فاطمہ کا نام کیوں نکالا، حالانکہ فاطمہ کا نام تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیا۔ ایک اور سوال، جس طرح شیعہ مجالس ذکر حسین میں ماتم کرتے ہیں، یکم محرم سے ہی مجلسیں شروع ہو جاتی ہیں اور 40ویں تک، چہلم تک یہ مجلسیں چلتی ہیں، اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم رضی اللہ عنہ وارضہ جب فوت ہوئے
اگر یہ ماتم کرنا دین، اگر یہ ماتم کرنا ثواب، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر ماتم کیوں نہیں کیا؟ آگے چلیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب فوت ہوئیں تو امام معصوم اول حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے فاطمہ کی وفات پہ ماتم کیوں نہیں کیا؟ اگر حضرت حسین کی یاد میں ماتم کرنا ثواب ہے، ماتم کرنا دین ہے، ماتم کرنا اسلام ہے، اس سے اجر و ثواب ملتا ہے، تو خود اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں، آپ نے فرمایا یہ تو محبت ہے، یہ تو محبت ہے جو میری آنکھوں سے بہ رہی ہے، زبان سے میں صرف وہ کہوں گا جس سے میرا اللہ راضی ہوگا، اے ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں غمناک کر دیا ہے، لیکن زبان سے وہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی ابراہیم کی وفات پہ ماتم نہیں کر رہے، علی فاطمہ کی وفات پر ماتم نہیں کر رہے۔ اگر یہ ماتم کرنا دین ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے، حضرت علی اس پر عمل کرتے۔ ان کا ایک اور عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ کی اکثریت منافق تھی، کفار اور مرتد تھے، سوائے چند ایک کے۔ مجال ذکر حسین میں پگڑی پہنے ہوئے، کالی پگڑی پہنے ہوئے بابا یہ آوازیں لگاتے ہیں۔ اب ہم عقل مند لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد صحابہ مرتد ہوئے اور سوائے چند ایک کے صرف چند ایک باقی رہے، جیسے رسول کافی کے اندر اس کی صراحت موجود ہے، کسی روایت میں 3 ہے، کسی میں 4 ہے اور کسی روایت میں 7 ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب صحابہ کی اکثریت کفار، مرتد اور منافقین کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مومن بہت تھوڑے سے لوگ تھے، تو اس اکثریت نے نبی کریم کے ساتھ جو تھوڑے سے لوگ تھے ان سے قتال کر کے ان کو ختم کیوں نہیں کر دیا؟ تمہارے عقیدے کے مطابق 3، 4 یا 7 یا چند لوگ حق پر نبی کے ساتھ تھے اور اکثریت کفار کی تھی، منافقین کی تھی، جو آپ کے ساتھ کس طرح کسی لالچ میں لگے ہوئے تھے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے جب ایک طرف 1,24,000 44,000 کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں جو نعوذ باللہ بقول تمہارے کفر اور شرک اور نفاق پر ہیں، اور دوسری طرف نبی کے ساتھ 4، 3 یا 7 یا تھوڑی سی ایک جماعت ہے، تو اتنی بڑی اکثریت جو اندر سے کافر تھی، جو اندر سے منافق تھی، انہوں نے ان تھوڑے سے لوگوں کو قتل کیوں نہیں کیا، ان کو ختم کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں صحابہ کرام کی وفات کے بعد، نبی کریم کی وفات کے بعد صحابہ مرتد ہوئے، جیسے کلینی نے اپنی کتاب میں اس کی صراحت کی کہ مسلمان 4 یا 7 یا چند ایک بچے، اور نبی کریم کی وفات کے بعد ان کی اکثریت ارتد الناس بعد النبی، نبی کی وفات ہوتے ہی یہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے، تو پھر سوال یہ بچتا ہے یہ جو اکثریت صحابہ کی مرتد ہو گئی تھی، انہوں نے ان 3، 4، 7 کو قتل کر کے ان کو ختم کر کے دوبارہ کفر کا دورہ کیوں شروع نہیں کیا؟ ان کے آباء و اجداد بتوں کو پوجتے تھے، یہ اکثریت دوبارہ دین آباء پر لوٹ چکی تھی، وہ چند جو مسلمان رہ گئے تھے، اس اکثریت نے ان کو مارنے کے بعد پھر بتوں کی پوجا والا دور دوبارہ شروع کیوں نہیں کر دیا؟ سوچئے اس سوال پہ۔ آپ کا دعویٰ ہے، اصول کافی کی روایت ہے، ارتد الناس بعد النبی الا 4، 4 کے علاوہ باقی سارے نبی کی وفات کے ساتھ ہی مرتد ہو گئے، تو ان ساروں نے مل کے ان 4 کو قتل کر کے دوبارہ بت پرستی اور شرک کا دورہ کیوں نہیں شروع کیا، اگر یہ واقعی اپنے دین پر واپس لوٹ چکے تھے؟ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شہادت پر رونا مستحب ہے۔ کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ اور اس کی دلیل بھی کہ شیعہ کی اپنی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت حسین اپنی بہن زینب کو ماتم کرنے، گریبان پھاڑنے، سینہ کو بھی کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت پر حسین کی اولاد میں سے کسی امام معصوم نے ماتم کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ ماتم حضرت حسین کی وفات پہ رونا بقول تمہارے عقیدے کے ثواب ہے، اجر ہے، تو پھر پہلا سوال حضرت حسین کی اولاد میں سے بیمار کربلا نے یہ ماتم کیوں نہیں کیا؟ اور آج بھی جو بڑے بڑے ذاکر ہیں وہ صرف اتنے پہ گزارا کیوں کر لیتے ہیں؟ جو نیچے بیچارہ غریب طبقہ ہے، جو کرائے پہ آیا ہوا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں تو زنجیریں ہیں، تلواریں ہیں، خون بہ رہا ہے، فوارے اڑ رہے ہیں، اور جو بڑی بڑی پگڑیوں والے ہیں وہ صرف اتنے بے گزارا کرتے ہیں۔ کیا حسین ہاتھ بھی زور سے نہیں مارتے، کہیں پیناڈول نہ کھانی پڑ جائے۔
اور جو غریب طبقہ ہے، جو عامت الناس ہیں، جو مساکین ہیں، جو جہال ہیں، ان کے ہاتھ میں برچھیاں بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں اور چھریاں بھی ہیں، اور وہ بیچارے آگ پر بھی چل رہے ہیں. اگر یہ اجر و ثواب ہے، یہ سارا اجر و ثواب ان غریبوں کے لیے کیوں ہے؟ یہ علماء کے لیے کیوں نہیں؟ یہ بڑے بڑے ذاکروں کے لیے کیوں نہیں؟ یہ بڑی بڑی پگڑی پہننے والوں کے لیے کیوں نہیں؟ وہ صرف ہاتھ سے گزارا کریں اور یہ چھریاں چلائیں، یہ زنجیریں چلائیں اور یہ خنجر چلائیں. سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے. شیعہ کا عقیدہ ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وارضاہ اپنے بیٹے حسین سے افضل ہے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسین کی شہادت پہ رونے والے، حسین کی شہادت پہ ماتم کرنے والے حضرت علی کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں کرتے؟ یہ متفقہ عقیدہ ہے اہل سنت کا بھی اور اہل تشیع کا بھی، کہ علی افضل ہے حسین سے. حضرت حسین کی شہادت پر یکم محرم سے لے کے 40 دن تک ماتم بھی ہوتا ہے، غم بھی منایا جاتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ جو حسین سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے، ان کی شہادت پر یہ ماتم کیوں نہیں ہوتا؟ حالانکہ جس طرح حضرت حسین شہید ہوئے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کو بھی مظلومیت کی حالت میں شہید کیا گیا. ان دونوں سے آگے آئیے، حسین سے افضل علی، علی سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کہہ رہے ہیں، عائشہ وہ زہر جو ایک یہودیہ نے مجھے کھلایا تھا خیبر کے موقع پر، آج وہ زہر میری رگوں کو کاٹ رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اس زہر کے اثر سے ہوئی. تو پھر حسین کا ماتم کرنے والے علی کا کیوں نہیں کرتے، اور علی سے پہلے خود رسول اللہ کا ماتم کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ دین ہے، اگر یہ اسلام ہے، اگر یہ شریعت ہے. کہتے ہیں اگر علی کی ولایت اور اولاد علی کی ولایت، امامت کا عقیدہ ایمان کا رکن ہے. حضرت علی کی کو ولی ماننا، امام ماننا، اور پھر آپ کی ساری اولاد کے اندر جو امامت کا عقیدہ ہے، یہ ایمان کا رکن ہے. اس پر ایمان لائے بغیر فائدہ نہیں ہو سکتا. اور جو ایمان امامت کے عقیدے پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے. ذاکر بھی کہتا ہے کہ جنت کے دروازے پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا، محمد رسول اللہ لکھا ہوا، علی ولی اللہ لکھا ہوا. کیوں لکھا ہوا؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. کہ تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے، تو محمد رسول اللہ پڑھ لے، اگر تو علی ولی اللہ نہیں پڑھتا، نہ اللہ کی توحید کامل ہے، نہ رسول کی رسالت کامل ہے. علی کی ولایت ماننے بغیر نہ اللہ کی توحید کامل ہے، نہ رسول اللہ کی رسالت کامل ہے. تو تیری نماز کیسے کامل ہوگی؟ تیرا ایمان کیسے کامل ہوگا؟ تیرا خون کیسے کامل ہوگا؟ جنت پہ نام ہی علی دا لکھا ہوا ہے. سانو جو آخر ہے کہ جنت علی دے نام کس طرح ملنی ہے، پیغمبر فرماتے جدا میرا رات چوتھے آسمان سے گیا، اللہ باب الجنت مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ 3 سطرہ لکھیاں جٹھیاں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ نے کیا دے خالق توحید تیری ہے، رسالت میری ہے. علی ولی اللہ کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا بے شک توحید میری ہے، رسالت تیری ہے، لیکن جب تک علی امداد واسطے نہ آوے نہ توحید بچنی ہے نہ رسالت بچنی ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ علی کی امامت یہ ایمان کا رکن ہے.
اور جو اس پر ایمان نہ لائے وہ جہنمی ہے۔ یہ عقیدہ شیعہ کے ائمہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اگرچہ امامت کے عقیدے کو نہ ماننے والا یہ صراحت ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، محمد رسول اللہ کی گواہی دے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کرے، پھر بھی کافر ہے اگر وہ علی کی امامت کو نہیں مانتا۔ اس کی امامت مانے بغیر اللہ کی توحید بھی پوری نہیں، رسول کی رسالت بھی پوری نہیں، تو کسی اور کی نماز کیسے پوری ہوگی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا عظیم رکن ہے امامت، بقول آپ کے یہ امامت اتنا عظیم رکن ہے، تو اس امامت کے عقیدے کا تذکرہ قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ اس امامت کے عقیدے کا تذکرہ قرآن میں کیوں نہیں ہے جب یہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے بغیر نہ نماز، نہ توحید، نہ رسالت کچھ بھی پوری نہیں ہوتی؟ تو پھر قرآن کے اندر نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے، باقی سارے ارکان کا ذکر ہے۔ یہ امامت اتنا بڑا رکن تھا، اس کا ذکر قرآن کے اندر کیوں نہیں؟ بلکہ قرآن میں تو جائز کاموں کا بھی ذکر ہے۔ شکار کھیلنا جائز ہے نا؟ شکار کھیلنا فرض تو نہیں؟ شکار کھیلنا ایمان کا رکن تو نہیں؟ شکار کے مسائل اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کی جو جائز کام ہے۔ جب جائز کاموں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اگر یہ علی کی امامت کو تسلیم کیے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ رکن اعظم ہے دین اسلام کا، تو پھر اس کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن میں تحریف ہو چکی ہے، آیات نکال دی گئی ہیں، کمی اور زیادتی ہوئی ہے، اور یہ کام شیعہ عقیدے کے مطابق ابو بکر و عمر نے کیا ہے۔ بلکہ شیعہ کی روایات ہے، ذرا سنیے، کہتے ہیں عن ابی جعفر قیل له لماذا سمي علی امیر المؤمنین قال الله سمى وهكذا أنزل في كتابه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وأن محمدا رسولي وأن عليا أمير المؤمنين۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 412۔ کہا کہ امیر المومنین علی کا لقب کیوں ہے؟ سائل سوال کرتا ہے ابو جعفر سے، کہ اس نے کہا کہ علی کا لقب امیر المؤمنین اللہ نے رکھا ہے، اور قرآن کی آیت ایسے نازل ہوئی تھی جب اللہ نے بنی آدم سے، اس کی پشتوں سے، اس کی اولاد سے گواہی لی تو اس وقت سوال کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تو سب نے کہا تھا کہ ہاں اللہ ہم مانتے تو ہمارا رب۔ تو اللہ نے کہا مجھے رب مانو، وان محمد رسولی، میرے محمد کو میرا رسول مانو، وان علی امیر المؤمنین، اور علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کو امیر المؤمنین مانو۔ کلینی اس آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے فالذین آمنوا بہ، یعنی جو امام پر ایمان لائے، وعزروہ ونصروہ واتبعوا نور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، جو امام پر ایمان لے کر آئے، پھر اس کی مدد کی، پھر اس نور کے پیچھے چلے، تو یہی فلاح پانے والے ہیں۔ الذین، اب یہاں اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جبت اور طاغوت جس سے انکار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کون ہے؟ والجبت والطاغوت فلان و فلان۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 429۔ کافی نے جبت اور طاغوت سے مراد ناموں کی صراحت نہیں کی، بلکہ اشارے سے بتایا فلاں اور فلاں، کیونکہ محمد بن یعقوب الکلینی صاحب کتاب کافی کے دور میں شیعت کافی کمزور تھی، مگر ملا باقر مجلسی جو دولت صفویہ کا شیخ تھا، اس کے دور میں شیعہ حکومت تھی، تو اس نے اپنی کتاب بحار الانوار جلد نمبر 23 صفحہ 306 پر لکھا ہے المراد بفلان و فلان ابو بکر و عمر، کہ یہ جو ہمارے امام صاحب نے اشارہ کیا تھا فلاں فلاں کی طرف، اس سے مراد ابو بکر ہیں اور اس سے مراد عمر ہے۔ اور اسی طرح ملا باقر مجلسی اپنی کتاب کے اندر ابو بکر و عمر کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شیطان قرار دیتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت نقل کرتا ہے، کہتا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ تم شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ کہتا ہے اس خطوات الشیطان سے مراد واللہ ولایت فلان و فلان، اس خطوات شیطان سے مراد ابو بکر اور عمر کی ولایت ہے۔ اور شیعہ ابو عبداللہ سے روایت بیان کرتے ہیں، اس نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي وِلَایَةِ عَلِی وَوِلَایَةِ الْأَئِمَّةِ مِن بَعْدِهِ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، کہ یہ جو آیت ہے یہ اصل میں ایسے نازل ہوئی، قَالَ هَكَذَا نَزَلَتْ، قرآن کی اصل آیت یوں نازل ہوئی کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، اور پھر علی کی ولایت کو مانا، اور علی کے بعد باقی جتنے ائمہ آئے
ان کی ولایت کو مانا فقد فاز فوزا عظیما، وہ اصل کامیاب ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 414۔ ایک اور روایت سنیے، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال نزل جبرائیل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بهذه الآیہ هكذا یا ایها الذین اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا فی علی نورا مبینا، کہ جبرائیل اللہ کے رسول کے پاس جو آیت لے کر آئے وہ اصل یوں تھی آیت، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا فی علی نورا مبینا، اصول کافی جلد نمبر 7 صفحہ 86۔ شیعہ کی بہت سی کتابوں کے اندر ابو بکر و عمر کو گالیاں دی گئی ہیں، اور ان دونوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی اور تبدیلی کی۔ اگر یہ تحریف اور تبدیلی کی آیات آپ کے سامنے پیش کرنے شروع کر دی جائیں تو اس پر راتیں گزر جائیں۔ باقاعدہ پوری تصانیف ہیں ان حضرات کی جس میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کا قرآن ابو بکر و عمر نے تبدیل کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اے عقل مند شیعو غور سے سنو، اگر تم ہدایت کو تلاش کرنا چاہتے ہو، اگر تم حق کی تلاش میں ہو، اگر تم اس سوچ میں ہو کہ ہمیں وہ دن نصیب ہو کہ ہم حق کے راستے پر چلیں، تو سوال اپنی کی بات سے پیش نہیں کر رہے، اپنی کتابوں سے نہیں، آپ کی اپنے مذہب کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے اور روایات موجود ہیں کہ حضرت ابو بکر عمر نے قرآن کو بدل دیا تھا۔ تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت علی خود خلیفہ بنے، سوال پہ غور کیجئے گا، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا خود خلیفہ بنے تو انہوں نے ابو بکر و عمر کے تبدیل شدہ قرآن کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ مان لی ہم نے آپ کی روایات ایک لمحے کے لیے کہ ابو بکر و عمر نے قرآن کو بدل ڈالا، تحریف کر دی، آیات نکال دی، تو جب حضرت علی خود خلیفہ بنے تو انہوں نے ابو بکر و عمر کے تبدیل شدہ قرآن کو اسی حال میں کیوں رہنے دیا؟ اور یہ آیات جیسے نازل ہوئی تھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی، اصل آیت یوں نازل ہوئی تھی بقول تمہارے۔ تو جب علی نے خلافت سنبھالی تھی تو ان آیات کو ان کی اصلی حالت میں کیوں تحریر نہیں کیا تھا؟ یہ تو حضرت علی پر سب سے بڑا واجب تھا کہ وہ قرآن کو جس کی صورت نسخ کر دی گئی اور جس کو بگاڑ دیا گیا اس کو اس کی اصلی حالت میں واپس لے کر آتے، اور اگر حضرت علی نے قرآن کو اصلی شکل میں نہیں لوٹایا اور تمہارے عقیدے کے مطابق ابو بکر و عمر نے اس کو بدل کر جرم عظیم کیا تو پھر یہی جرم حضرت علی پر بھی لگ رہا ہے کہ انہوں نے طاقت ہونے کے باوجود، حکومت ہونے کے باوجود اس قرآن کو ویسی تبدیل شدہ کنڈیشن میں رکھنے دیا، اس کو ٹھیک نہیں کیا۔ اگر ابو بکر و عمر نے تبدیل کرنے کا جرم کیا تو حضرت علی نے اس تبدیل شدہ کو باقی رکھنے کا جرم کیا۔ اب جو تمہیں پسند ہو اپنے لیے اختیار کر لو۔ ابو الفرج اصفہانی نے مقاتل طالبی صفحہ 88 142 اور صفحہ 188 پر جو طبع بیروت ہے اس میں ذکر کیا ہے، اور اربلی نے کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ 66 پر، اور ملا باقر مجلسی نے جلائے العیون صفحہ 582 پر لکھا ہے۔ یہ 3 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ روایت سنیے، ان ابا بکر ابن علی ابن ابی طالب كان ممن قتل في كربلاء مع اخيه الحسين رضي الله عنهما وكذا قتل معهم ابن الحسين واسمه ابو بکر۔ شیعہ کی معروف 3 کتابیں ہیں اور تینوں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ابو بکر بن علی بن ابی طالب، غور کرنا ناموں پر، ابو بکر بن علی بن ابی طالب حضرت حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے۔ دوسرا نام سنیے، وَكَذَا قُتِلَ مَعَهُمْ ابن الحسین، اسی طرح کربلا میں حسین کے اپنے بیٹے وَاسْمُهُ ابو بکر، جس کا نام ابو بکر تھا، وہ بھی کربلا میں قتل ہوئے، اور اسی طرح محمد اصغر جس کی کنیت ابو بکر تھی یہ بھی حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے۔ سوال، شیعہ ذاکر اپنی عوام کو قصہ کربلا سناتے ہیں، ان کی سی ڈی کیسٹیں لے لیں اور سن لیں، لیکن اس شہادت حسین کے قصے میں نہ ابو بکر بن علی بن ابی طالب کا نام آتا ہے، نہ ابو بکر بن حسین کا نام آتا ہے، اور نہ محمد الاصغر جس کی کنیت ابو بکر تھی اس کا نام لیتے ہیں۔ کبھی سنا آپ نے؟ کیوں کہ اگر وہ یہ نام لیں کہ ابو بکر بن علی، ابو بکر بن حسین، تو اپنے بیچاروں جو حال کو یہی کہہ کر قابو کرتے ہیں کہ یہ بڑا دشمن تھا، ابو بکر بڑا دشمن تھا علی کا، عمر بڑا دشمن تھا۔ اگر وہ یہ نام لیں گے تو پبلک سوال کرے گی کہ علی نے اپنے بیٹے کا نام اپنے دشمن کے نام پہ کیوں رکھا؟
حسین نے اپنے بیٹے کا نام اپنے دشمن کے نام پہ کیوں رکھا؟ آپ تو ہمیں یہ بتاتے ہو کہ ابو بکر نعوذ باللہ اہل بیت کے دشمن تھے، حضرت فاطمہ کے دشمن تھے، حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے کو توڑا تھا، ان کے مال کو کھایا تھا، یہ سب جھوٹ بولتے ہو۔ جب ابو بکر واقعی اتنے بڑے دشمن تھے علی کی اور اہل بیت کی، تو پھر ابو بکر کے نام پر علی اپنے بیٹے کا نام کیوں رکھ رہے؟ کوئی اپنے دشمن کے نام پہ لخت جگر کا نام رکھتا ہے؟ صرف یہ کام علی نے نہیں بلکہ حسین نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، اور یہ دونوں ابو بکر حضرت حسین کے ساتھ کربلا کی جنگ کے اندر مارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر ایک دفعہ دیکھا، اور یہ روایات شیعہ اور سنی دونوں کتابوں کے اندر تواتر کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک شخص آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور واپس اپنی بستی میں لوٹ جاتا، پھر زندگی بھر دوبارہ نبی سے ملاقات اس کی نہ ہوتی۔ اب یہ جو لوگ ایک ملاقات کر کے واپس چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے یا یہ لوگ فوت ہو گئے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں حضرت علی کی ولایت کے بارے میں کوئی علم، حضرت علی کی ولایت کے بارے میں انہیں کچھ پتا نہیں ہے۔ یہ آئے، ایک دفعہ نبی کو دیکھا، بیعت کی اور واپس چلے گئے، نہ انہوں نے حضرت علی کی ولایت کو مانا، نہ ان کے سامنے حضرت علی کی ولایت کے بارے میں کچھ بیان ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ان کا اسلام ناقص رہے گا یا پورا رہے گا؟ جو ایک مرتبہ آ کر نبی کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر واپس چلے گئے، یہ مسلمان پورے رہے یا ناقص رہے؟ اور اگر آپ کہو کہ نہیں، چونکہ انہوں نے علی کی ولایت کو نہیں مانا، ان کا ایمان ناقص ہے، تو نعوذ باللہ ان کے ایمان کے نقص کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ خود رسول اللہ پر نہیں آتی؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور دور سے مٹی اڑتی بھی دیکھی، ایک شخص سوار پہنچا، آپ نے پوچھا کہاں سے آیا؟ اس نے کہا اپنے وطن کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، مال تجارت کو چھوڑا۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا ایک سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے ایک عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توحید، رسالت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ چیزیں سمجھائیں، اور اس نے وہیں سے اپنی اونٹنی کو موڑا، کہا اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس میں ایک رتی کے برابر نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ اس کی اونٹنی ڈگمگائی، وہ اوپر سے گرا، گردن ٹوٹی اور فوت ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی نے اس کے سامنے علی کی ولایت کا ذکر نہیں کیا، اور اس نے بھی علی کی ولایت کو نہ تسلیم کیا، نہ اسے بیچارے کو خبر ہوئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو اس کے قریب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے منہ میں فرشتے جنت کے میوے ڈال رہے تھے۔ اس نے تو حضرت علی کی ولایت کو نہیں مانا، نہ سنا اس کے بارے میں۔ تو جو مر گیا بغیر علی کی ولایت کو سنے، یہ مومن پورا رہا یا اس کا ایمان ناقص رہا؟ اور اگر تم کہو کہ ناقص رہا، تو پھر یہ بتائیے اس نقص کی ذمہ داری کیا رسول اللہ پر واقع نہیں ہوتی کہ آپ نے اس کی تعلیم نہیں دی؟ تو اس رکن عظیم کی تعلیم دینا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھی اور آپ نے اس کی تعلیم نہیں دی، تو قصور کس کا نکلا؟ شیعہ علماء اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ان دونوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی، درخت کے نیچے بیٹھے، اور ان سے اللہ راضی ہوا، ان کے دلوں کی کیفیت کو اللہ نے جانا، کیونکہ قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم۔ جو لوگ اللہ ان سے راضی ہوا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اہل ایمان میں سے جنہوں نے بیعت کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور ان کے دل کو بھی اللہ نے ان کے حال کو بھی جانا اور ان پر اپنی سکینت، اپنی رحمت کو بھی نازل کیا۔ اس آیت کی روشنی میں اللہ ابو بکر و عمر سے راضی ہوا، اور جو کچھ ان کے دل میں یعنی جو ایمان تھا اس کو بھی اللہ نے جانا۔ اب شیعہ علماء کے لیے کیسے جائز ہے کہ جن کے ایمان سے اللہ راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہے اور وہ ان سے بغض رکھیں، ان کو کافر کہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دل میں جو ایمان ہے میں نے اس کو جان لیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ تو نے نہیں جانا، ہم جانتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں کافر تھے، اور یہ دونوں کے دونوں انہوں نے قرآن کو بدل دیا تھا، انہوں نے دین کو بدل دیا تھا، ہم تجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ کیا تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو؟ اللہ تو ان کے ایمان کی گواہی قرآن میں دے رہا ہے، اور اگر بقول تمہارے کہ نبی کی وفات کے بعد ان کے دل میں سے ایمان ختم ہوا، تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ اس آیت کو تبدیل حضرت علی نے کیوں نہیں کر دیا؟
کہ پہلے ایمان تھا جب اللہ نے جانا تھا، اب تو نبی فوت ہو گئے اور یہ منکر ہو گئے ایمان سے، تو اس آیت کی اصلاح کر دیتے۔ شیعہ علماء اپنی کتابوں اور تقریروں میں شہادت حسین کے قصے کو بیان کرتے ہیں، اور اس قصے میں خاص بات بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ حضرت حسین حالت پیاس میں مارے گئے۔ حضرت حسین حالت پیاس میں مارے گئے، اسی میں شہید ہوئے۔ اور بعض شیعہ روایات میں یہاں تک بھی ہے کہ حضرت حسین نے فرمایا، یا شیعتی کلما شربتم الماء تذکرونی، اے میرے شیعو تم جب بھی پانی پیو گے مجھے یاد کرو گے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا پاکستان کی پانی کی ٹینکیوں پہ لکھا رہتا ہے، پانی پینے والے یاد کر پیاسے حسین کو۔ اس کربلا کا ایک واقعہ جو بڑی شدت سے شد و مت سے پیش ہوتا ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی پیاس ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیعہ عقائد کے مطابق ائمہ کو علم غیب ہوتا ہے، ائمہ کو علم غیب ہوتا ہے، وہ ساری غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ کلینی نے اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 260 پر باب باندھا ہے، ان الائمہ علیہم السلام یعلمون علم ما کان وما یکون وانہ لا یخفى علیہم الشیء۔ کلینی باب باندھ رہا ہے اپنی کتاب کا کہ ہمارے جتنے ائمہ ہیں ان کو جو ہو گیا اور جو ہونا ہے دونوں کا خبر، دونوں کا علم ہوتا ہے، اور وَأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ، ان سے کوئی ایک ذرہ بھی دنیا میں چھپا ہوا نہیں رہ سکتا۔ سمجھ آگئی بات؟ شیعہ ائمہ سارے غیب جانتے ہیں، تو پھر اگر یہ سب غیب جانتے ہیں تو کیا حضرت حسین کو یہ علم نہیں تھا کہ ابھی جنگ شروع ہو جائے گی اور میرے پاس جو پانی ہے وہ تھوڑا ہے، مجھے زیادہ پانی کی ضرورت پڑے گی؟ انہوں نے اس جنگ سے پہلے اپنے لیے پانی اکٹھا کیوں نہیں کیا؟ وہ سٹاک کیوں نہیں اکٹھا کر لیا؟ بندے کو پہلے سے پتا ہے میں سفر پہ جا رہا ہوں، مجھے یہ چیز کی ضرورت پڑے گی اور اس چیزوں کی وجہ سے میں مارا جاؤں گا، تو بندہ اس کو اگر علم ہو تو اکٹھا کر لیتا ہے نا۔ اگر آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو علم غیب تھا تو انہوں نے اس پانی کو اپنے لیے پہلے ذخیرہ کیوں نہیں کر لیا؟ ایک اور سوال، دین اسلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا ہو چکا، جس کی دلیل قرآن حکیم میں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اور یہ مذہب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ظاہر ہوا، تو یہ برحق کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ حق ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس مذہب کا ظہور ہونا چاہیے تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ موجود نہیں تھے اور دین پورا ہو گیا تھا تو یہ اہل حق کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بڑا مشہور ایک مناظرہ ہے شیعہ اور ایک سنی عالم کا۔ سنی عالم مناظرے کے لیے آئے تو جوتی اٹھا کے اپنی بغل میں لے لی اور سٹیج پہ آگے بادشاہ کے سامنے مناظرہ ہو رہا تھا۔ شیعہ عالم نے کہا دیکھو یہ کتنا جاہل ہے، یہ مجھ سے مناظرہ کرنے آیا، اس کو یہ تمیز نہیں کہ جوتی وہاں اتار کر آتے ہیں، جوتی بغل میں لے کر آیا۔ تو سنی عالم نے کہا کہ نہیں، اصل میں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو شیعہ تھے وہ جوتی چوری کر لیتے تھے، تو میں اسی لیے اٹھا کر لایا۔ تو اس نے کہا بیوقوف پاگل، اس دور میں تو شیعہ تھے ہی نہیں۔ کہتا بس یہی منوانا تھا میں نے آپ سے کہ آپ اس دور میں نہیں تھے، آپ بعد میں بنے، اور قرآن شریعت دین اسلام اس دور میں پورا ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، جب دین پورا ہوا آپ کا وجود نہیں تھا، آپ کا وجود بعد میں آیا، تو آپ برحق کیسے ہو سکتے ہو؟ اگر یہ مان لیا جائے کہ جیسے شیعہ کا عقیدہ ہے کہ علی، حسن، حسین کی بہت ساری کرامات ہیں اور وہ وفات کے بعد بھی دنیا میں تصرف کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اسی لیے آپ نے اکثر نعرے سنے ہوں گے، نعرہ حیدری یا علی، ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب، میری کشتی مولا علی میری کشتی پار لگا دو، یہ مختلف نعرے ہیں۔ حضرت علی کو لوگ پکارتے ہیں، حضرت حسن کو پکارتے ہیں، حضرت حسین کو پکارتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حسن و حسین ہماری مدد بھی کرتے ہیں، ہمیں فائدہ بھی پہنچاتے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد مدد کی طاقت رکھنے والے علی، غور کیجئے گا، مرنے کے بعد مدد کی طاقت رکھنے والے علی، حسن، حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی زندگی میں اپنی ذاتی مدد کیوں نہ کر سکے؟ اگر حضرت علی اب آ کر آپ کی کشتیاں پار لگاتے ہیں، اب آپ کی مدد کرتے ہیں، اب آپ کے دکھ اور غم کو دور کرتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت علی نے اپنی جان کی مدد، خود اپنی مدد کیوں نہیں کر لی زندگی میں؟ حسن نے اپنی مدد کیوں نہیں کر لی؟ ان کے سامنے زہر والا کھانا لایا گیا، اور ابھی آپ نے ان کا عقیدہ سنا کہ ائمہ کو علم غیب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب حضرت حسن کو پتا تھا اس کھانے میں زہر غیب تھا نا، جان بوجھ کے کھایا، نعوذ باللہ خودکشی کی، اس کا مطلب ہے پھر
اگر یہ مان لیا جائے کہ ان کو غیب ہوتا ہے اور وہ کھانا جس میں زہر تھا انہوں نے کھا لیا تو جان بوجھ کے زہر کھایا، جان بوجھ کے خودکشی کی، اپنے آپ کو موت کے حوالے کیا۔ اگر ان کے اندر بعد وفات کرامات ہیں اور اب وہ لوگوں کی مشکل کشائیاں اور حاجت روائیاں کرتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے، حضرت حسن نے، حضرت حسین نے اپنی مدد خود کیوں نہیں کی؟ تمہاری اپنی روایات اور کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت حسین جب کوفے پہنچے تو ان سے کہا مجھے مدینے واپس جانے دو، یا مجھے کفار کی سرحد پہ جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ یہ تین شرطیں حضرت حسین کی کشف الغمہ کے اندر بھی موجود ہے۔ تو وہ مدد کرنے پر قادر تھے، وہ مشکل کشا تھے، وہ حاجت روا تھے، اپنی مدد انہوں نے کیوں نہیں کی؟ حضرت علی جب خلیفہ بنے اپنی حکومت کو مضبوط نہ کر سکے اور بالآخر شہید کر دیے گئے۔ حضرت علی مشکل کشا تھے تو اپنی مشکل کشائی کیوں نہ کر لی؟ حسن مجبور ہو گئے، خلافت معاویہ کے ہاتھ میں دے دی، اور ان کے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ معاویہ بہت بڑا کافر تھا، ظالم تھا، غاصب تھا۔ تو پھر بتائیے اس مشکل کشا نے مجبور ہو کر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیا؟ کیوں بیعت کی؟ کیوں صلح کی؟ کیوں حکومت اس کے حوالے کر دی؟ اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ، ان کو بھی کربلا کے اندر شہید کیا گیا۔ مدینے سے نکلے، مکے آئے، مکے سے نکلے، کوفے پہنچے اور بالآخر پیاس سے شہید